ہے سورہ انفال کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے غیب کی خبر دینے والے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کرنے والے غلام ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ اور جمہور مفسرین اور علماء کرام نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ یہ آیت مرید مراد رسول، طالب مطلوب رسول، محب محبوب رسول، غیظ المنافقین، امام العادلین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے، گویا اللہ نے فرمایا اے محبوب، عمر آ گیا، اب تجھے اللہ بھی کافی ہے اور اللہ کا عمر بھی کافی ہے۔ تو آج کا جو جمعہ المبارکہ خطبہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے اوپر ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کے فضائل و مناقب کے بارے میں آج کا جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں جو تقریر ہوگی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ 26 ذی الحجۃ الحرام کو مسجد نبی شریف کے اندر مصلی مصطفیٰ پہ نماز پڑھا رہے تھے، غالباً فجر کی نماز تھی، عین فجر کے وقت، عین فجر کے وقت اور عین نماز کی حالت میں ایک ایرانی مجوسی جس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس نے خنجر سے پے در پہ وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ 26 ذی الحجۃ الحرام کو حضرت فاروق اعظم شدید زخمی ہوئے، بالآخر یکم محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے۔ تو آج جمعہ المبارک کا دن ہے، یکم محرم الحرام ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی آج کے دن منایا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یوں آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور آپ یہ دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک۔ اللہ موت دینی ہے تو اپنے مصطفیٰ کے شہر میں موت دینا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو موت بھی آئی ہے تو مدینہ شریف کے اندر آئی ہے، اور وہ بھی شہادت کی موت آئی ہے۔ جو ان کی التجا تھی، جو ان کی امید تھی، جس کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ نے اس کو دعا کو بھی قبول فرمایا اور آپ کو روضہ رسول میں حضور کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے اور محبوب رب عرش ہیں، اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ قربان جائیے، آپ کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 8ویں پشت میں جا کے آپ کا سلسلہ نسب نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، 8ویں پشت میں جا کے۔ اور ابو حفص کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو صاحبزادی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، تو بچی کا نام حفصہ، ابو حفص آپ کی یہ کنیت مشہور ہو گئی۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاروں یار ہیں، حق 4 یار، خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے کے سارے ہمارے امام ہیں اور ہمارے پیشوا ہیں۔ جس طرح یہ ترتیب وار ان کی خلافت ہے، اسی طرح ترتیب کے اعتبار سے ان کی فضیلت بھی ہے اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ اور جو 2 پہلے خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، یعنی حضور کی امت کے بڑے بزرگ۔
اور ان دونوں کی شہزادیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ جو عمر فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، ان دونوں سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس اعتبار سے یہ دونوں شیخین، دونوں بزرگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر محترم بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، ان دونوں نے سرکار کی بیٹیوں سے نکاح کیا ہے۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور حضور علیہ السلام کی لخت جگر لاڈلی بیٹی سیدہ عالمین سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور مولا علی شیر خدا نے نکاح فرمایا ہے۔ تو یہ ختنین ہیں، دونوں سرکار کے داماد ہیں۔ ابو بکر، حضرت عمر، یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کے سسر ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور حضور مولا علی شیر خدا، یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں۔ قربان جائیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت کا عقیدہ بھی ارشاد فرما دیا۔ لوگوں کو فرمایا اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، تو فرمایا شیخین کو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کو انبیاء کے بعد حضور کی ساری امت میں افضل ماننا واجب ہے، اور ختنین سے محبت کرنا واجب ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے۔ جب آپ سے اہل سنت و جماعت کی علامت پوچھی گئی تو ان میں جو ایک پوائنٹ والی، ایک مین چیز جو آپ نے ذکر فرمائی وہ یہ تھی کہ دونوں شیخین کو افضل ماننا اور دونوں ختنین سے محبت کرنا اہل سنت و جماعت کی علامت ہے۔ جہاں یہ دونوں چیزیں نکل جاتی ہیں تو وہ بندہ خارجیت میں آ جاتا ہے، وہ اہل سنت سے نکل جاتا ہے۔ اہل سنت میں وہی داخل ہوگا جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم کو حضور کی ساری امت میں افضل مانے، اور حضرت عثمان غنی حضور مولا علی شیر خدا سے محبت کرے۔ تو لہٰذا وہی اہل سنت و جماعت کہلانے کا حقدار ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی عظمت کے اظہار کے لیے تاریخی دلائل میں پیش نہیں کروں گا، اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جانچنے پرکھنے کے لیے میں تاریخی باتیں لاؤں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ نے شان سننی ہے تو قرآن کو آئینہ بناؤ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس میں دیکھو، تمہیں فاروق اعظم کی عظمت نظر آئے گی اس میں۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ہم کیا بیان کریں؟ قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے، مصطفیٰ ان کی شان بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا ان کی شان بیان کرتا ہے، صدیق اکبر ان کی شان بیان کرتے ہیں، خود عثمان غنی ان کی شان بیان کرتے ہیں، خود حضور مولا علی شیر خدا ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ جامع ہمہ گیر و ہمہ تن شخصیت ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم کی 16 آیات، کتنی؟ 16 آیات آپ کے مشورے، آپ کی رائے کی تصدیق اور توثیق پر اتری ہے۔ 16 آیات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ازالۃ الخفا کتاب کے اندر ان 16 آیات کو درج فرما دیا ہے۔ قربان جائیے، حضرت فاروق اعظم عرش پر بیٹھ کر اپنی رائے دیتے ہیں تو اللہ عرش سے آیتیں اتارتا ہے۔ یہاں فرش سے رائے اٹھتی ہے، وہاں عرش سے آیتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائیے، کیا مقام ہے۔ آئیے ان میں سے ایک دو آیات کا پس منظر میں آپ کے سامنے ذکر کروں جو آپ نے رائے دی، اللہ نے قرآن کریم کی آیت بن کے اس کو اتار دیا۔ فرضیت پردہ، اسلام میں پردے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ پردہ کب فرض ہوا؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے آئی۔ جب ان کی رائے آئی پردے کا حکم اتر آیا۔ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ازواج مطہرات کی حکم فرمائیں کہ وہ اپنے چہروں پہ پردہ ڈال کر اور چادر اوڑھ کر باہر تشریف لایا کریں۔ یہ ایک رائے انہوں نے حضور کو دی، ایک رائے دی۔ اب یہ بات مکمل ہوئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن کی آیت دے کر زمین پر نازل فرما دیا، کہا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ آیت جا کے وحی کر دو۔
کیا آیت تھی؟ یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو چادر اوڑھ کر باہر نکلا کریں۔ ہائے ہائے ہائے، گویا یوں سمجھ کہ خدا نے کا محبوب جو کچھ عمر نے کہہ دیا سمجھو وہ میں نے بھی کہہ دیا۔ عمر نے ایک رائے بیان کی، اللہ نے رائے کے مطابق قرآن کریم کی آیت اتار دی۔ ہائے ہائے، اور بنات رسول، ایک فرقہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، حالانکہ حضور علیہ السلام کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بطن عطر سے سرکار کی 4 شہزادیاں پیدا ہوئی ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ہسٹری ہم پچھلے جمعے میں ذکر کر چکے ہیں، دوبارہ اس کو نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا وہ بناتی کا، بنات جمع کا صیغہ ہے، کس کا صیغہ بولیے؟ جمع کا۔ بنات جمع کا صیغہ یعنی چاروں بیٹیوں کو حکم کیجئے۔ اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا وہ بنتی کا، اپنی بیٹی، نہیں فرمایا اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کے اندر خدا بھی گواہی دے رہا ہے کہ میرے حبیب کی ایک بیٹی نہیں، میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4، اور اس فرقے کا رد بھی قرآن کریم نے بآسانی طریقے سے کر دیا۔ ایک آیت کا پتری، ہم مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں جس کے بارے میں رب فرماتا واتخذ اللہ من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کہ جہاں پاؤں لگے تھے اس کو جائے نماز بنا لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت مچلی اور دل میں یہ بات آئی کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل ہی پڑھ دیے جائیں۔ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر بول کیا رائے ہے؟ عرض کرتے کہ حضور حاجی جب حج کرتے ہیں اور جب خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد 2 نفل ان کو پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ وہ 2 نفل مقام ابراہیم کے سامنے پڑھے جائیں، وہ 2 نفل مقام ابراہیم کے سامنے پڑھے جائیں تاکہ ابراہیمی ذوق تازہ ہو جائے۔ ہائے ہائے، ابھی بات مکمل ہوئی تھی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جلدی جا اور یہ آیت جا کے میرے حبیب پہ نازل فرما دے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو مصلی بنا دو، کہ جہاں میرے خلیل نے قدم لگائے وہاں جائے نماز بنا لو، وہاں نماز پڑھو۔ یہاں عمر کی رائے نکلتی ہے، وہاں رب کا قرآن آیتیں اتار دیتا ہے۔ یہ تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عمر تیری عظمت کو سلام، اے عمر تیری عظمت کو سلام، ہم تیری عظمت پہ قربان ہو جائیں۔ تیرے مشورے وحی خدا بن گئے، تیرے مشورے آیت قرآن بن گئے، تیری رائے خدا نے چن لی، تجھے مصطفیٰ نے منتخب کر لیا، تو دعائے مصطفیٰ ہے، تو رضائے مصطفیٰ ہے، تو انتخاب مصطفیٰ ہے، تو رضائے مصطفیٰ ہے۔ تو نے رب سے عمر کو مانگا، رب نے تجھے عمر جیسا منتخب شخص عطا فرما دیا۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خدا کی قسم، جو دعائے مصطفیٰ بھی ہو، جو عطائے مصطفیٰ بھی ہو، جو انتخاب مصطفیٰ بھی ہو، جو نظر مصطفیٰ بھی ہو، جو چشم مصطفیٰ بھی ہو، ہائے ہائے کیا کیا ان کو لقب دوں میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان یہ ہے، آئیے خود ہی سن لیجئے کیا ہے حضرت عمر فاروق اعظم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ترمذی کی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا کی اور دعا میں فرماتے اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو تو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اگر سرکار او کا لفظ استعمال نہ کرتے، او عربی کے اندر احد الامرین یعنی کسی ایک کام کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے، یا یہ کر دیں یا یہ کر دیں۔ اگر سرکار کے ہاتھ اٹھتے اور حضور دونوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے، ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیتا۔ لیکن حضور نے او
لفظ او بول کر اختیار لیا اور رب کی مشیت پہ چھوڑ دیا، اے اللہ اگر تجھے ابو جہل زیادہ پیارا ہے اسے ہدایت دے دے اسلام کی، عمر بن خطاب زیادہ پیارا ہے تو اسے اس اسلام کی ہدایت دے، لیکن رب کی قدرت نے چنا تو عمر بن خطاب کو ہی چنا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ اللہ کی بھی پسندیدہ شخصیت ہے، یہ اللہ کی بھی پسندیدہ شخصیت ہے۔ اللہ کے محبوب نے مانگا رب سے عمر کو، اللہ نے اپنے محبوب کو عمر عطا کر دیا، اللہ کا بھی پسندیدہ ہے۔ اور قربان جائی ابن ماجہ اور زرقانی کے اندر جو حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خاص یہ دعا کی حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے، جمعے کی رات کو دعا کی اور خانہ کعبے کے سامنے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یہ اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، خاص طور پر مجھے تیری قسم اے رونق بزم، یعنی گویا کہ جب آپ اسلام لائے تو گویا حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں یہ خیالات تھے کہ مجھے تیری قسم اے رونق بزم، بزم کی رونق سرکار ہے نا، یہ کائنات ایک بزم ہے، اس کی رونق مصطفیٰ ہیں، تو گویا انہوں نے کہا مجھے تیری قسم اے رونق بزم، میں خود آیا نہیں بلکہ لایا گیا۔ تمام صحابہ بن مانگے آئے ہیں، بن مانگے آئے ہیں، خود بخود آئے ہیں، لیکن وہ ہے کہ جن بن مانگے نہیں آیا ہے، جس کو مانگ کے رب سے لیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ فرق بھی سمجھو، مراتب بھی سمجھو، اور ان کا مقام بھی دیکھو کیا ہے۔ قربان جائیے، ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتا ہے مراد، یہ مراد مصطفیٰ ہے، یہ مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام یہ حضور کے مرید ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم مرید بھی ہیں، مصطفیٰ کی مراد بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار کے مرید بھی ہیں، سرکار کی مراد بھی ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جب انڈیا میں گئے، ہندوستان میں دہلی میں گئے تو وہاں سارے ان کی مرید ہوئے، ایک شخص تھا جو ان کی مراد ہوا، وہ پتہ کون تھا؟ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بقیہ مرید بنے اور یہ حضرت کی مراد بنے۔ فرق کیا ہے؟ مرید بگڑ جائے تو پیر کا کچھ نہیں بگڑتا، مراد بگڑ جائے تو کچھ رہتا نہیں، مراد بگڑ جائے تو کچھ رہتا نہیں۔ تو ذرا توجہ فرماؤ، جو مصطفیٰ کا مرید بھی ہو، جو مصطفیٰ کی مراد بھی ہو، جو مصطفیٰ کا طالب بھی ہو، جو مصطفیٰ کا مطلوب بھی ہو، جو مصطفیٰ کا محب بھی ہو، جو مصطفیٰ کا محبوب بھی ہو، جس کو نگاہ مصطفیٰ نے منتخب کیا ہو، انتخاب نگاہ مصطفیٰ نے جن کا کیا ہو، دعا جن کے لیے کی ہو، اسلام کی عزت جن کے ذریعے رب نے عطا کی ہو، رب سے مصطفیٰ نے جن کو مانگا ہو، آج اس شخصیت کے اوپر تنقید کرنا یہ حضرت عمر پر تنقید کرنا نہیں، بلکہ مصطفیٰ پہ تنقید کرنا بھی نہیں، بلکہ جس نے مصطفیٰ کو عمر دیا مصطفیٰ کے رب پر تنقید کرنا کہلایا جائے گا۔ اس جملے کو سمجھو، آج ان پہ تنقید کرنا بڑا عام ہو گیا۔ کوئی کہتا معاذ اللہ خلافت پہ ڈنڈی مار دی، کوئی کہتا کہ حدیث قرطاس حضور بیمار تھے کچھ لکھنا چاہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے حکمت کے پیش نظر نبی پاک علیہ السلام کو عرض کیا، حضور ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے، چونکہ سرکار تکلیف میں تھے اور تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، تو کسی نے اس حدیث کو گڑھ کے، یعنی حدیث پاک تو صحیح ہے، مفہوم غلط گڑھ کے حضرت عمر فاروق اعظم پہ بہتان لگا دیا۔ ارے کیسے بہتان لگاتے ہو؟ یہ کمینگی ہے، یہ حسد ہے، یہ بغض ہے مراد مصطفیٰ کے اوپر۔ یہ سرکار کی مرید ہیں، سرکار کے مراد ہیں، حضرت عمر پر تنقید کرنا ڈائریکٹ رب پہ تنقید کرنا کہلائے گا، کیونکہ سرکار نے مانگا رب نے عطا کیا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ تو جو مصطفیٰ کا انتخاب ہو گیا تو وہ رب کا انتخاب ہو گیا، تو رب کا انتخاب ہوا، وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غلط کرے گا کیسے؟ قربان جائیے۔ آئیے 3 انقلابی دعائیں پہلے آپ کے سامنے ذکر کروں، اس کے بعد جو احادیث کریمہ جو ان کی شان میں سرکار نے ذکر فرمائی ہے وہ بس اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ سنیں گے، کہیں دل آپ کا سینے سے باہر نہ آ جائے، مچلے گا آپ کا دل جب احادیث کریمہ ان کی شان میں پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ 3 دعائیں تو انبیاء کی بڑی ہوتی، لیکن انقلابی دعائیں کہ جن دعاؤں سے عالم اسلام میں انقلاب برپا ہو گیا۔
ایک دعائے ابراہیمی، ایک ہے دعائے موسوی اور ایک ہے دعائے محمدی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے شہزادے حضرت کیا نام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ یہ نام یاد ہونے چاہیے آپ کو، جن کا لقب ذبیح اللہ۔ جب ان دونوں حضرات نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تعمیر کعبہ کر کے والد محترم اور بیٹا محترم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، رب سے رب کا محبوب مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، سورہ بقرہ کے اندر۔ اے اللہ ان لوگوں میں رسول مبعوث فرما، انہی میں سے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں خوب خوب پاک کرے۔ سرکار امت کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، سرکار امت کو قرآن سکھانے کے لیے آئے ہیں، سرکار امت کو حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ دعا قبول ہوئی، کہو نا سبحان اللہ۔ دعا قبول ہوئی، جس کو شاعر اسلام حفیظ جلندری نے کچھ یوں ذکر کیا کہ دعا مانگی الہی نعمت معود مل جائے۔ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے الہی نعمت معود مل جائے، نبی ہاشم کا مرجایا ہوا گلزار کھل جائے، بنی ہاشم کا۔ دوبارہ شعر سن لیجئے، شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اپنے شعر میں یوں پرویا اور کہتے ہیں کہ دعا مانگے الہی نعمت معود مل جائے، الہی نعمت معود مل جائے، بنی ہاشم کا مرجایا ہوا، بنی ہاشم کا مرجایا ہوا گلزار کھل جائے۔